بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس مبارک صورت میں آل عمران کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کو آل عمران کا نام دیا گیا ہے۔ عمران جو ہیں یہ دو ہیں، ایک عمران ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور دوسرے عمران جو ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ ہے یہ حضرت مریم کے والد ہیں، یہ عمران ان کا نام ہے۔ اور یہ جو دونوں عمران ہیں یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور یہ جو عمران ہے جن کا یہاں پہ تذکرہ ہے، یہ جو بیت المقدس کلیسا تھا ان کا، اس کے محافظ و نگران و ذمہ دار اور امام تھے، دینی فرائض یہاں یہ سر انجام دے رہے تھے۔ قرآن حکیم نے، یہ مدنی صورت ہے، اس میں قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے جس طرح سورہ بقرہ میں تذکرہ موجود تھا، مسائل کے اعتبار سے، ضروریات دین کے اعتبار سے، اس میں بھی وہ تذکرے آئیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں یہود مخاطب تھے، یہاں پر نصارہ مخاطب ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ نے قرآن حکیم کی جو تفسیر پیش کی ہے، اصول التفسیر جو ہے الفوز الکبیر، اس میں پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ 5 علوم میں بند کیا ہے کہ آپ قرآن جہاں سے بھی پڑھیں گے یہ 5 علوم ان میں سے ضرور ہوں گے۔ اب ان علوم میں سے ایک جو ہے وہ مناظرہ و مجادلہ ہے، کس کے ساتھ؟ فرق باطلہ کے ساتھ، کہ ان کو دین کا تعارف کرایا جائے اور اس کی حکمتیں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ اس کے لیے ایک علم المناظرہ ہے باقی 5 علوم میں سے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں نصارہ کے ساتھ مناظرہ و مجادلہ کیا ہے، بحث و تمیز کی ہے۔ اور نصارہ جو ہیں، نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، انہوں نے بڑا وفد بھیجا۔ اس وفد میں کوئی بڑے ماہرین 21 یا اس سے زیادہ لوگ موجود تھے، باقی بھی 7 لوگ ہوں گے لیکن یہ ماہرین موجود تھے جو معیشت کے ماہر ہیں، علوم کے ماہر ہیں، عقل و تدبیر کے ماہر ہیں، حکمتوں کے ماہر ہیں۔ یعنی اس سلطنت کی جو کریم تھی، انہوں نے وہ ساری جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی کہ جا کر گفتگو کر کے ہو۔ اب اس وفد کے اپنے مقاصد ہیں، دنیا میں وفود چلتے ہیں، ڈیلیگیشن آتے ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سسٹم پیدا ہوا ہے، حکومت پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ اپنا مثبت تعارف پیدا کریں اور وہاں اپنی جگہ بنا کر آئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں کے حالات کا درست تجزیہ کیا جائے اور درست تجزیہ کر کے صحیح فیصلے کیے جائیں۔ اور تیسری چیز، وفد میں اپنے ملک کی چیزیں اور وہاں کے افکار و نظریات، وہاں پر پائی جانے والی جو چیزیں ہیں، ان کو اس نئی سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اثر و رسوخ آپ وہاں بھی پیدا کر سکیں۔ دنیا میں وفود چلتے ہیں۔ اب یہ وفد حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اس وفد کو مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا کر دیے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی مسلمانوں کی جماعت مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے صحن میں عیسائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اسلام اپنے اندر کتنی خوبی رکھتا ہے، دوسرے مذاہب کو ساتھ لے کر چلنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، دوسرے کی مسجد میں جانا وہ اس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ ساری زندگی دوسری جگہ نہیں جانے، ایک ہی محلے میں، ایک ہی علاقے میں رہنے والے مختلف مسالک کے لوگ ساری زندگی اپنی مسجد کی طرف جاتے رہیں گے۔ بڑوں نے منع کیا ہے، علماء منع کریں گے، بھائی کیوں منع کر رہے ہو؟ وہ کوئی کھا جائے گا؟
اگر تمہیں اپنے دین پر شک ہے تو پھر تو تمہیں پریشانی ہوگی کہ یہ دین جو ہے نا جی خراب ہو جائے گا، ورنہ اگر دین ہو تو دین تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا رہے ہیں، عرب کی ساری مقتدرہ لگی ہوئی ہے کہ ان کے اندر سے ایمان کو کھینچ لیا جائے۔ وہ طاقتور ہیں، رئیس ہیں، سردار ہیں، روب والے ہیں، پیسے والے ہیں، جتھے والے ہیں، بلال اکیلا ہے۔ اکیلے بلال میں اتنی جرأت رسول اللہ نے پیدا کر دی، حالانکہ غلام ہیں، حبشہ سے آئے ہیں، یہاں کوئی خاندان نہیں ہے، ان سارے قریشیوں کو ہرا دیا حضرت بلال نے۔ دین اسلام انسانی سوسائٹی میں یہ کمال پیدا کرتا ہے، اسلام کے ماننے والا اس کے اندر تو یہ خوبی ہوتی ہے۔ اب ہر فرقے والا اپنے جانا جی دوسرے کے فرقے سے منع کرتا ہے کہ وہاں نہ جانا، ڈرتا ہے کہ وہاں گیا تو کہیں جانا جی ان جیسا نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فرقہ ہے تمہارا، اس کی جو سوچ ہے یہ غلط ہے، تبھی تو تم ڈر رہے ہو۔ اب وہ عرب کے لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے اس کی بات نہ سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے نا تمہارے مذہب کو خراب کر دے۔ حالانکہ وہ مذہب خراب تو نہیں کرتے تھے، وہ تو ہدایت کے راستے پر لے کر آتے۔ انسانوں کو، ہم لوگوں کو، سوسائٹی کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے باہر، انسان بن کر جیے۔ یہ کیا جی یہ فلاں کا بندہ ہے جی، جیسے ہمارے ہاں سیاسی لوگ جی یہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، نواز شریف کا بندہ ہے، یہ عمران خان کا بندہ ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا بندہ ہے۔ ہاں جی اسی طرح یہ مذہب ہی ہم نے تقسیم کر دی، یہ فلانے مذہب کا ہے، فلانے مذہب کا ہے، فلانے مذہب کا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے بن کر جیو، بندوں کے بندے کیوں بنتے ہو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو جماعت بھیجی وہ آ کر کیا کہتی ہے؟ لنخرجنا من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم کو اللہ کی مخلوق کی بندگی اور عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں۔ تو بہرحال قرآن حکیم یہاں اس تعارف کو پیش کرتا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ ہم اپنے اندر وسعت پیدا کریں، دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں، پھدک پھدک نہ کریں کہ یہ ساتھ کیوں آ گیا۔ جب ہم صلاحیت نہیں پیدا کریں گے تو ہم اپنی دعوت کیسے چلائیں گے؟ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وفد کی وہاں گفتگو ہو رہی ہے، معاملات پر بحث ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں چیلنج کیا اور وہ چیلنج میں پیچھے ہو گئے، انہوں نے آپ سے رخصت مانگی، آپ ہمیں موقع دیں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہ جو موبائل کا چیلنج ہے کہ آؤ میدان میں آ کر جانا بدعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا بچ جائے گا، جو باطل ہوگا تباہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے بیٹھ کر مشاورت کی، انہوں نے کہا یہ نبی برحق ہوئے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب اس وفد میں ایک جو ان کا پادری تھا، دو بھائی آئے تھے۔ وہ پادری جب سواری پر بیٹھنے لگا، سواری وہ جو بزک گئی اور وہ گر گیا۔ اب جو چھوٹا بھائی ساتھ تھا وہ کہنے لگا تعیس الابعد، ابعد بعید سے ہے، جو بہت دور ہے، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا وہ تباہ ہو۔ اب جب اس نے کہا کہ تعیس الابعد، تو جو پادری تھا جو گرا تھا وہ کہنے لگا اس کو تعیس امک، تیری ماں تباہ ہو۔ اس نے کہا میری اور تیری ماں ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو نے ماں کو کیوں گالی دی ہے؟ اس نے کہا تو نے محمد کو کیوں گالی دی ہے؟ ان کا اس کے مقابلے میں تو جا رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں اور اس کو ہرانے جا رہے ہیں۔ تو وہ پادری کہنے لگا وہ نبی برحق ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی برحق ہے۔ اس نے کہا نبی برحق ہے تو پھر تم مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بادشاہ کے ہاں یہاں جاگیر ملی ہوئی ہے، بادشاہ نے ہمیں زمینیں دی ہوئی ہیں، بخشیش ہے، اس کے جانا اس کی پارلیمنٹ میں ہمیں کرسی ملتی ہے، ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، ہمیں پروٹوکول ملتا ہے، اتنے فوجی ملے ہوئے ہیں، اتنے عہدے ملے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ملی ہوئی ہیں، یہ تو اگر ہم جنا حق بات کرتے ہیں تو سارا کچھ چھن جائے گا۔ اس نے کہا ہو اس سارا چکر جو ہے نا وہ تم اس دنیا کے لیے کر رہے ہو۔ وہ مدینہ میں آ کے مسلمان ہو گیا، وہ مخلص تھا، وہاں تھا تو اپنے مذہب میں مخلص تھا۔ تو جب اسے بات سمجھ آئی کہ یہ تو میرا بھائی جو ہے یہ مناظرہ مجادلہ جو کچھ کر رہا ہے یہ دھوکہ کر رہا ہے، اور یہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ یہاں کے عہدے کو بچائے، کرسی کو بچائے، پیسے کو بچائے، یہاں کے پروٹوکول کو بچائے، تو یہ تو دنیا کا پروٹوکول انسان کتنا اپنے پاس رکھ لے گا؟ دنیا ہے ہی 4 دن کی، کتنا انسان جی لیتا ہے، جی جی کر مر جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ کوئی بھی آج تک اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر نہیں گیا ہے، ہاں جی کوئی بھی ساتھ نہیں لے کر گیا۔ قرآن حکیم نے جن بڑے بادشاہوں کا واقعہ پیش کیا، آگے انشاءاللہ آئے گا،
سورہ کہف میں کہ وہ بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دو، دونوں ہاتھ باہر نکال دو۔ بھائی کیوں باہر نکال دو؟ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس بادشاہ نے مشرق اور مغرب کو فتح کیا ہے، جس نے ساری دنیا کو فتح کیا ہے، وہ دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، ساتھ تو کوئی نہیں لے کے جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن حکیم ہمیں یہاں تعارف پیش کرتا ہے کہ ہم مفاد پرستی کی زندگی سے نکلیں، حقائق کی زندگی کو اختیار کریں، دین سماج کے لیے دین کو پڑھیں، دین سے سوسائٹی بنائیں، دین سے معاشرہ پیدا کریں۔ یہ دین کوئی صرف چند مذہبی رسومات کا نام تھوڑی ہے، یہ پوری زندگی ہے۔ انسان کی ساری زندگی قرآن حکیم تو بحث ہی انسان سے کرتا ہے، جی قرآن کا مضمون ہی انسان ہے۔ ہر ایک کتاب کا مضمون ہوتا ہے۔ آپ موبائل لیتے ہیں تو موبائل کے ساتھ آپ کو کوئی کتابچہ ملے گا، اس میں ساری موبائل کی باتیں ہوں گی۔ آپ گھڑی لیتے ہیں تو گھڑی کی باتیں ہوں گی۔ آپ کوئی مشین لے کر آتے ہیں تو اس مشین کی باتیں اس میں ہوں گی۔ آپ لیپ ٹاپ لائیں تو اس کی باتیں ہوں گی۔ یہ قرآن انسان سے بحث کرتا ہے۔ انسان کو اس قرآن نے عزت دی ہے، انسان کو مرتبہ دی ہے، انسان کو انسان بنایا۔ اس لیے ہم جب قرآن سے دور ہوتے ہیں تو ہم پھر انسانیت کے دائروں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن یہاں پر تعارف پیش کرتا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ، سب کا تھامنے والا۔ آیت الکرسی میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، یہ کتاب ہم نے آپ پر حق نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدی، یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جس نے تورات نازل کی، جس نے انجیل نازل کی، اسی رب نے قرآن نازل کیا۔ جس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان کے ساتھ یہ کتابیں بھیجی ہیں اور محکمات بھیجے ہیں، متشابہات بھیجے ہیں، اور دین کا یہ پورا تعارف بھیجا ہے۔ یہ اس لیے بھیجا ہے کہ انسان زیغ سے اپنی زندگی کو نکالے۔ اس لیے یہاں یہ دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو گویا انسانیت کا، انسانوں کے قلوب میں تاثیر پیدا کرنا قرآن کا مقصد ہے۔ اس کے اندر سے زیغ نکلے، اس کے اندر سے کجی نکلے، اس کو درست دین کا تعارف حاصل ہو جائے، اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس قرآن حکیم نے یہاں غزوہ بدر کا تعارف بھی پیش فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کی عظمت بھی پیش کی، اور پھر یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ بادشاہ ہے، تو اس نے دنیا میں انسان کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، تو کیا یا اللہ مالک سلطنت کے، تؤتی الملک من تشاء، تو سلطنت دے جس کو چاہے، وتنزع الملک ممن تشاء، سلطنت چھین لے جس سے چاہے، وتعز من تشاء، عزت دے جس کو چاہے، وتذل من تشاء، ذلیل کرے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب خوبیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دنیا میں اللہ جل جلالہ نے وہ جس کو چاہتا ہے سلطنت، حکومت، عزت، دنیا کی رفعتیں عطا کرتا ہے، تو اس سے سلطنت و حکومت مانگنی چاہیے، اور سلطنت و حکومت کو قائم کرنا یہ ایک مستقل دینی فریضہ بھی ہے۔ آپ سلطنت نہیں پیدا کریں گے تو آپ جو ہے نا دین پر عمل کیسے کریں گے؟ جیسے آج ہم مسلمان ہیں، 100% مسلم ریاست میں 100% کفر کے قانون میں زندگی گزار رہے ہیں، 100% سود کھاتے ہیں، 100% حرام کی معیشت میں زندگی گزرتی ہے۔ اب ہم حرام معیشت کو حلال معیشت میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنا ملک اور قانون نہیں پیدا کرتے، تو ملک و قانون کو پیدا کرنا یہ بھی ایک مستقل کام ہے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں چونکہ نصارہ کے ساتھ گفتگو تھی، تو یہاں قرآن حکیم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت مریم کا تذکرہ کیا، اور ان کی جو ہے کفالت کی باتیں، اور جو ہے نا یہ ساری چیزیں پیش کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا موازنہ پیش کیا یہاں قرآن حکیم نے، کہ دیکھو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام، ان دونوں میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال ہے آدم علیہ السلام کی۔ خلقہ من تراب، بنایا اس کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون،
پھر اس کو کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو کر تم نے ان کو خدا بنا دیا تو پھر ان سے پہلے تو آدم کو خدا ماننا چاہیے تھا نا، کہ جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونا خدائی ہے تو زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا بنتا ہے۔ تو تم آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر قرآن حکیم نے یہاں اسلوب پیش کیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ آپ جو ہے نا سوسائٹی میں جو مختلف الخیال سوسائٹیاں ہوتی ہیں اس میں اجتماع کیسے پیدا کرتے ہیں؟ کامن چیزوں کو آپ جو ہے نا بنیاد بنائیں اپنی دعوت کی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تقریر شروع ہوتی ہے اختلاف سے۔ تقریر کس سے شروع ہوتی ہے؟ اختلاف سے۔ جو ہمارے جانا جی شاہ صاحب تھے، سید ریاض شاہ صاحب، ہماری مسجد جامع مسجد عائشہ کے صدر تھے، بہت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بڑے دبنگ آدمی تھے اور نڈر لوگوں میں سے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تم مولویوں کو مائک مل جائے نا تو پھر خیر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی کو اگر منع کرو نا کہ تم نے اختلافی بات نہیں کرنی، کہتے ہیں آ کر کے اسی اختلاف سے جانا جی گفتگو شروع کرے، اختلاف سے گفتگو شروع کرے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دین میں اتفاقی ہے، اختلاف تو اصل نہیں ہے، اتفاق اصل ہے۔ جیسے اصل صحت ہے، بیماریاں تو اصل نہیں ہے۔ آج ہمارے سرمایہ نظام نے اصل بیماری بنا دی اور صحت کو جانا تابع کر دیا، یعنی ہر کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے۔ ہم ہر کوئی کسی نہ کسی اختلاف میں پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا ملے گا کہ جو اختلافات سے اس نے جان چھڑائی ہے۔ تو اصل جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں اصول پیش کیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ دیکھو مختلف باتیں تو ہوں گی لیکن آؤ اجتماع اس پر کرتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اب آپ جب مشترک چیزوں کو شروع کریں گے تو نتیجہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے تایا جان حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ یہاں مسجد عائشہ میں تشریف لائے تو گفتگو ہوئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس جتنے بزرگ آتے رہے میں ان سے یہی پوچھتا تھا کوئی نصیحت فرما دیں کہ میں اس کام کو آگے کیسے بڑھاؤں۔ تو میں نے تایا جان سے بھی یہ بات پوچھی تو بڑا ان کا تجربہ تھا، تبلیغ کے سفر میں انہوں نے بڑے ملکوں میں جانا جی انہوں نے وہ کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا ایک مہربانی کرنا، اختلافی بات اپنے خطاب میں، بیان میں، درس میں، جمعے میں نہ لے کے، اختلافی بات، اتفاقی بات پر گفتگو کرنا۔ پھر انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا دیکھو میرے بیٹے کہ تمام فرقوں کے نزدیک نماز فرض ہے، سب فرقوں کی مسجدیں خالی ہیں، ایک صف ڈیڑھ صف نماز کی ہیں، سب مسجدیں خالی ہیں۔ آپ دیوبندیوں کی مسجد میں چلے جاؤ مسجد خالی، بریلویوں کی مسجد میں چلے جاؤ خالی، اہل حدیث کی چلے جاؤ خالی، اور امام بارگاہ میں چلے جاؤ نماز کے ٹائم میں وہ شیعہ بھی نہیں پڑھتے، جو 3 رکھی وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس پر سارے دعوت دیتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ سارے خالی ہیں، اگر آپ اختلافی باتوں کی دعوت دو گے تو پھر تو اور بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے نقطہ اتفاق پر گفتگو رکھنا، الحمدللہ یہ 25 سال ہو گئے ہیں مجھے مسجد عائشہ میں یہاں اس خدمت دین کرتے ہوئے، ادارہ تعلیمات شرعیہ میں ہم نے یہ وتیرہ بنا لی، یہ ذہن بنا دیا کہ ہم اتفاقی بات پر آگے بڑھیں، اور اللہ کا فضل ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ انسانی سوسائٹی اور سماج اور یہ ہمارا جو خطہ ہے الحمدللہ یہاں اس کی تاثیر آئی، لوگوں میں اس کا شعور بیدار ہوا اور مسجدوں میں آبادی آئی اور بہت ساری خوبیاں پیدا ہوئیں، جو نفرتیں اور لڑائیاں اور جذباتیت تھی وہ ختم ہوئی، مدھم ہوئی۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو قرآن حکیم ہمیں یہاں یہ تعارف دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد کس طرح سے درست کر سکتے ہیں تاکہ ہم خیر اور خوبی کی چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ اور قرآن حکیم نے سورہ مبارکہ میں بیت اللہ الحرام کی عظمت کو پیش کیا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی محبت کی جگہ ہے اور انسانیت کی قیام کی جگہ ہے، انسانوں کو دنیا میں اس کی بقا کی جگہ جو ہے بیت اللہ ہے۔ جب تک بیت اللہ قائم ہے ہم بھی قائم ہیں، جس دن بیت اللہ ختم ہوگا اس دن یہ کائنات برباد ہو جائے گی، یہ باقی نہیں رہے گی۔ بیت اللہ کی وجہ سے ہم یہاں دنیا میں موجود ہیں، آباد ہیں۔ قرآن حکیم نے یہاں اس کی طرف ہمیں رہنمائی دی اور یہی بات پھر قرآن حکیم نے اس کی تعارف میں یہ چیزیں پیش کی ہیں، اس امت کی خوبیاں پیش کی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم بہترین امت ہیں، ہم دوسروں انسانوں کے نفع کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے نفع سوچنا چاہیے۔ بہرحال تفصیلات تو کافی ہوتی ہیں لیکن وقت کی قلت وہ آڑے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ نسبت عطا فرمائے۔
تعارف اس کا نصیب فرمائے، اس سے تعلق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔